السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماریاں، پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں، دکھ، درد یہ ہر انسان کی زندگی میں تھوڑے بہت آتے رہتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں آ جاتی ہیں، ان کو برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن کسی کی زندگی میں مشکلوں کا سیلاب آ جاتا ہے، مشکلیں ہی مشکلیں دکھائی دیتی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی خراب لگنے لگتی ہے، جینا دشوار ہو جاتا ہے اور آگے جینے کی خواہش نہیں رہتی۔ مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، مجھ پر بھی آتی ہیں۔ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو وظیفے بتا رہا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم پر مشکلیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، ہم پر بھی مشکلیں آتی ہیں اور بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشکلیں ختم کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مشکلیں اور پریشانیاں منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مشکل ہو، چاہے وہ پریشانی کوئی بھی ہو، چاہے آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو، چاہے کہ آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہو، چاہے آپ کا یا آپ کی اولاد کا رشتہ نہ ہو پا رہا ہو، چاہے آپ کا کاروبار نہ چل پا رہا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار اچھی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک سے کاروبار میں بندش آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے اور کاروبار دن بدن ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ کاروبار پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے کاروبار میں مشکلیں ہیں، کاروبار نہ چلنے یا آپ کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، یہ مشکلیں ہیں، یا آپ کے گھر میں آ گئی ہے تنگ دستی، یہ مشکل ہے، یا آپ ہر طرح کی بیماریوں میں پریشان ہو گئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، آج ہم آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ حضرات جس بھی مشکل کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل آپ کی منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی۔ اور سامعین کرام، ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، ہمارا گھر خوشحالی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں محبت ہوتی ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بولتے چالتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس گھر میں بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر کا گھر ایک دوسرے سے الگ رہنے لگتا ہے، ایک دوسرے سے بول چال بند کر لیتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، باپ بیٹے کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ماں بیٹی کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ساس بہو کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا اور باپ کے بیچ میں لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، اتنے فساد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، بچے طرح طرح کی بیماری میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رشتوں میں بندش ہو جاتی ہے، جس وجہ سے رشتہ ہو نہیں پا رہا ہوتا ہے، رشتے کی بات چیت بھی چلتی ہے تو کہ ٹوٹ جاتی ہے اور رشتے نہیں ہو پاتے۔ تو جب انسان کی زندگی میں اتنی ساری مشکلیں آ جاتی ہیں، اتنی ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو پھر انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اس کو زندگی اچھی نہیں لگتی، اس کا جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے یا بندی کو مشکل دیتا ہے تو پھر اس کے نکلنے کا راستہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ حضرات کی زندگی میں بھی اگر کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، تو اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ درد، ہر ٹینشن، ہر مصیبت اس وظیفے کی برکت سے ختم اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پاک صاف ہو کر پڑھنا ہے، اگر آپ کا وضو ہو تو بھی صحیح ہے، اگر نہ ہو تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ حضرات پاک ہو جائیں،
وظیفہ پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ حضرات کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ حضرات اس عمل کو کسی نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ نماز کے بعد بندہ پاک صاف بھی ہوتا ہے اور باوضو بھی ہوتا ہے، اور جب باوضو ہوتا ہے بندے کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، بندہ باوضو ہوتا ہے تو پھر وظیفے کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے اور اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اور درود پاک آپ حضرات پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ کوئی اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یہ 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہم نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو پورے 2 تسبیح یعنی کہ پورے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس طریقہ سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طریقے سے آپ کو 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔